بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں قرولو سیریز کے ایسے حالات و واقعات کے بارے میں جو کہ اس تیز رفتار کے ساتھ چل رہے ہیں کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ اس لیے تو کبھی حالات عثمان بے کے حق میں ہو جاتے ہیں تو کبھی دشمن کے، جیسے ہم نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ کیسے عثمان بے نے دشمنوں کو زیر کرنے کا منصوبہ بنایا اور آخر ترگت بے نے عثمان بے کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر ہی لیا۔ پھر ترگت بے نے بھی عثمان بے کے بچھائے جال میں منگولوں کو مارنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس لیے وہ والدہ سلطان سے ملنے سوگوت چلے جاتے ہیں۔ سوگوت میں سلجوقی خاتون پر پریشان بیٹھی ہوتی ہے، جہاں پر ترگت بے اور والدہ سلطان دونوں ایک دوسرے پر طنز کے وار کرتے ہیں۔ لیکن اسی دوران ترگت بے اسمہان سلطان کو بتاتے ہیں کہ انہیں معلوم ہو چکا ہے کہ عثمان بے نے سلطان مسعود کو آپ کی تحویل سے اغوا کر لیا ہے، لیکن میں آپ کو عثمان بے کے ٹھکانے کے بارے میں بتا سکتا ہوں۔ تو دوستو، اس سے پہلے ہم ویڈیو میں آگے بڑھیں، ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ناظرین، یہ سنتے ہی والدہ سلطان کی پوری توجہ ترگت بے پر چلی جاتی ہے اور وہ ترگت بے سے سوال کرتی ہیں کہ وہ اب تک انہیں کیوں نہیں بتا رہے تھے۔ تو وہ والدہ سلطان سے کہتے ہیں کہ میں ان کے عوض یعنی معلومات کے بدلے گھوڑے اور تلواریں لوں گا۔ والدہ سلطان پوچھتی ہیں کہ آخر تمہیں کس بات کا ڈر ہے جو تم یہ سب سامان لینا چاہ رہے ہو؟ تو اس پر ترگت بے کہتے ہیں کہ جس طرح آپ نے اولوف کو ترکمان کے قلعوں میں بھیج دیا ہے تو کل کو یہ حکم میرے لیے بھی جاری ہو سکتا ہے، اس لیے میں احتیاطی تدابیر اختیار کرنا چاہتا ہوں۔ سلجوقی خاتون ترگت بے کی بات مانتے ہوئے حکم دیتی ہیں کہ گھوڑے اور تلواریں دے دی جائیں۔ اس کے بعد ترگت بے والدہ سلطان کو عثمان بے کے ٹھکانے کے بارے میں بتاتا ہے اور ساتھ یہ بھی بتاتے ہیں کہ وہ عثمان بے کے ساتھ طویل عرصے سے چل رہے ہیں، تو اس لیے انہیں عثمان بے کے ٹھکانوں کا اچھی طرح پتا ہے اور انہوں نے ہی سلطان مسعود کو بھی عثمان بے کے ساتھ دیکھا ہے۔ یہ سنتے ہی سلجوقی خاتون کمانڈر سماگر کو عثمان بے کے پیچھے لگا دیتی ہیں، لیکن اس کے بعد سوگوت میں ایک انوکھے کھیل کا آغاز ہوتا ہے۔ وہ ایسے کہ عثمان بے کو سماگر کی طرف بھیجنے کے بعد سلجوقی خاتون سردار خواتین کا ایک جرگہ بٹھاتی ہے، جس میں بینگے خاتون، ان کی بیٹی اور بالا خاتون بھی شامل ہوتی ہے۔ اب یہاں بالا خاتون کے ہمراہ باورچن بھی آتی ہے، کیونکہ بالا یہاں سلجوقی خاتون سے مہر لینے کی غرض سے آتی ہے، جس کے بارے میں انہیں عثمان بے نے بتایا تھا۔ اور پھر والدہ سلطان دیوان میں آتی ہیں اور سب کو کھانا دیا جاتا ہے، جبکہ سب سے پہلے والدہ سلطان کے لیے مشروب لانے کا حکم دیا جاتا ہے۔ اب جبکہ مشروب میں زہر ڈالنا تھوڑا مشکل کام تھا، جبکہ باورچن بھی موجود تھی، تو اسی دوران شاہی باورچن نے سلجوقی خاتون کے گلاس کو صاف کرنے کے بہانے سے اس میں زہر ڈال دیا۔ اب مشروب سلجوقی خاتون کے آگے پیش کیا جاتا ہے، جیسے وہ پینا شروع کر دیتی ہیں اور بالا خاتون سب کا دھیان بٹانے کے لیے باجیان کا ذکر کرتی ہیں۔ سلجوقی خاتون جب خود باجیان کی بہادری کو تسلیم کرتی ہیں تو پھر بینگے کیوں نہیں اپنی بیٹی کو باجیان کا حصہ بننے دیتی؟ بینگے کے کہنے کے باوجود بھی والدہ سلطان کے کہنے پر اپنی بیٹی کو بالا خاتون کو سونپ دیتی ہے، جس پر سلجوقی سلطان بے حد خوشی نظر آتی ہے۔ تو اسی دوران زہر بھی اپنا اثر دکھانا شروع ہو جاتا ہے اور وہ اچانک سے بے ہوش ہو جاتی ہے۔ یہ دیکھتے ہی سب کے سب چونک جاتے ہیں اور بینگے سمیت سب والدہ سلطان کے قریب آ جاتے ہیں، جبکہ بالا موقع دیکھ کر سلجوقی سلطان کی تلاشی لیتی ہیں اور کچھ دیر کے بعد مہر بالا کے ہاتھ لگ ہی جاتا ہے۔ اس کے بعد بالا خاتون کے کہنے پر کمرال ابدال کو بلانے کا حکم دیا جاتا ہے، جو کچھ ہی دیر میں وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ والدہ سلطان کو چیک کرنے کے بعد کسی قسم کی بھی زہر کے نشان نہ ملنے کی بات کرتے ہیں، جس پر بینگے خاتون کو کچھ شک گزرتا ہے۔ اب کمرال ابدال والدہ سلطان کو آرام کا مشورہ دے کر چلا جاتا ہے، جبکہ بالا خاتون بھی انہیں اپنی باتوں میں الجھا لیتی ہے۔ اور اسی دوران بینگے خاتون اسما کو باہر جانے کا اشارہ کرتی ہے اور باہر جا کر دباؤ ڈالتی ہے کہ اگر وہ انہیں معاملے کے بارے میں کچھ بھی جانتی ہیں تو فوری بتائے۔ اول تو اسما گھبرا جاتی ہے، لیکن بینگے کے دباؤ کے بعد وہ سب اگل دیتی ہے کہ بالا خاتون اور ملہن کی لڑائی ایک کھیل کا حصہ تھا اور وہ دونوں والدہ سلطان کے ساتھ کھیل کھیل رہی ہیں۔
جبکہ بالا یہاں پر مہر حاصل کرنے کے لیے آئی تھی۔ یہ سنتے ہی بینگے غصے سے چلاتی ہے اور واپس اسمہان سلطان کے کمرے میں چلی جاتی ہے، جو کہ اب ہوش میں آ جاتی ہے۔ یہاں والدہ سلطان بینگے کے چلانے اور غصہ ہونے کی وجہ پوچھتی ہے، جس پر وہ اسما کی تمام باتیں بتا دیتی ہے، جسے سن کر والدہ سلطان کے اوسان خطا ہو جاتے اور والدہ سلطان غصے میں آ کر عثمان بے کو سبق سکھانے کا ارادہ کرتی ہیں اور ان کے خلاف ایک نیا سازش منصوبہ تیار کرتی ہے۔ لیکن اس کے بعد عثمان بے کے مناظر دکھائے جاتے ہیں، جہاں پر منگول سماگر عثمان بے کے جال میں پھنس جاتا ہے اور بھیم کے سپاہی منگولوں کو گھیرے میں لے لیتے ہیں، اور اسی دوران بائندر بے بھی کنیا سے یہاں پہنچ جاتے ہیں، جو کہ عثمان بے کو قتل کرنے کے عوض سے آئے تھے۔ لیکن جیسے ہی حالات سنگین دیکھتے ہیں تو اپنے آپ کو گھائل کر لیتے ہیں اور بھیم کا ساتھ دینے کا بات کرتے ہیں۔ لیکن عثمان بے کو پہلے ہی ساری چال کا پتہ تھا، تو پھر اسی دوران عثمان بے کمانڈر منگول کا سر قلم کر دیتے ہیں اور بائندر بے کو اپنی لگ جاتی ہے، اور اسی ڈر سے وہ عثمان بے کے سامنے آ کر آخری معافی کا اظہار کرتے ہیں، جو کہ عثمان بے پھر انہیں دبوچ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں تمہیں آخری موقع دیتا ہوں تمہاری معافی کا، تو تمہارا حشر بھی کمانڈر کی طرح ہوگا، جس پر بائندر بے عثمان بے کو بہلا پھسلا کے راضی کر لیتے ہیں۔ لیکن عثمان بے کہتے ہیں کہ میں تمہیں ایک شرط پر معاف کروں گا کہ اگر تم سوگوت میں کہ وہ سلجوقی خاتون کی قید سے قرنور ایلپ کو رہا کروائے گا، اور بائندر بے اس بات پر خوشی خوشی راضی ہو جاتا ہے، اور ادھر دوسری جانب بالا خاتون مہرے لے کر واپس آ جاتی ہے، جس کے بعد عثمان بے اپنا ایک نیا سازشی پلان جاری کرتے ہیں، جس میں وہ قبضہ کی گئی زمینوں اور قلعوں پر والدہ سلطان سے لی گئی مہریں لگا کر سب کی سب اپنی کر لیتے ہیں۔ اور ناظرین، دوسری جانب چھوٹا سا بچہ ہونے کے باوجود عثمان کو ٹیکل کیا ننھے علاء الدین نے جس طرح سیاست اور حکمت سے کام لیتے ہوئے سلطان سے گفتگو کی، کیا آج اس عمر کا کوئی بچہ کر سکتا ہے؟ یہ ہمارے لیے سوچنے کی بات ہے۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ اگر اورحان غازی لڑائی میں اہم ہے تو علاء الدین اتنی سی عمر میں ہی سفارت کاری کی مہارت رکھتا ہے، اور محل میں جو اس وقت تخت کا خونی کھیل چل رہا ہے، اس کھیل میں عثمان غازی نے جس طرح اپنے مہرے بچھائے اور جس طرح انہیں استعمال کیا تو وہ اپنی مثال آپ تھا۔ بہترین بات یہ ہے کہ کس دیکھتے ہوئے بالکل اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے، اور یہی معاملہ اب ترگت اور بالا کے بارے میں بھی ہے۔ محمد بزدار مداحوں کے دل سے بہت خوبصورتی کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اور پہلے ترگت کے بارے میں اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ وہ عثمان بے کے ساتھ ہے یا پھر خلاف، اور اسی طرح بالا کے بارے میں بھی نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ اس کے ذہن میں کیا چل رہا ہے، کیا وہ واقعی ہی سلطانہ کی باتوں میں آ گئی ہے، حالانکہ وہ اس کی اصلیت اچھی طرح جانتی تھی۔ بہرحال یہ تو کنفرم ہے کہ بالا اور ملہن کے درمیان کشیدگی پیدا ہو چکی تھی، اور یہ سب کا سب ایک ڈرامہ تھا، تو اس لیے ہمارے بارے میں کچھ بھی اب پریڈکٹ نہیں کہا جا سکتا۔ لیکن ملہن اور بالا کا یہ کھیل زیادہ دیر تک نہیں رہے گا، کیونکہ عثمان بے آ کر ان کے درمیان صلح کروا دیں، اور اس کے علاوہ عثمان بے کے دشمن کے بارے میں بھی بات کریں گے کہ وہ کون سے دشمن کا گھیرا تنگ کرنے جا رہے ہیں۔ تو آج ہم بات کرتے ہیں کہ نئے ٹریلر کے بعد کیا تبدیلی لائی جائے گی، عثمان بے کیسے منگولوں کے چنگل سے باہر آئیں گے اور کون ان کی مدد کو آئے گا، کیا قرنور ایلپ والدہ سلطان کے ہاتھوں سے بچ جائے گا، اور قرنور ایلپ کا کیا انجام دکھایا جائے گا، نئی قسط میں کون سے نئے کردار تہلکہ مچانے جا رہے ہیں، اولوف کا خاتمہ ہوگا یا پھر نہیں، یہ سب کچھ اور اسی کے علاوہ بھی معلومات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اور ساتھ ہی اس سوال کا جواب بھی دیے چلیں جو ہم نے آپ سے پوچھا تھا کہ اینا گول قلعے کی فتح میں کون سے تاریخی ہیرو کی شہادت دکھائی گئی، اور اس کا درست جواب ہے بندوس بے۔ لیکن اب ہم بات کرتے ہیں نئی قسط کے بارے میں کہ نئی قسط کیسے عثمان بے کے لیے نئی مصیبت لا سکتی ہے۔ اب اس بات پر تو کچھ نہیں کہہ سکتے کہ عثمان بے کو نئی قسط میں کامیابیاں ملیں گی یا پھر نہیں، لیکن وہ کامیابیاں اتنی بڑی نہیں ہوں گی کہ وہ بڑے بڑے دشمنوں سے چھٹکارا پا سکیں، بلکہ اب تو دشمن کی طرف سے بھیم کے گرد گھیرا اور بھی مزید تنگ کر دیا جائے گا، اور وہ ایسے کہ نئی قسط کے دوران ہمیں ایک نئے بازنطینی کمانڈر کو بھی دکھایا جا سکتا ہے جو کہ کینٹا کوزینوس کا کماندار دکھایا جائے، اور اس کے کہنے پر ایک مضبوط فوجی بھی دستہ دے گا، کیونکہ دوسری مشکلات انہی شہر میں دکھائی جائے گی جہاں پر والدہ سلطان کے کہنے پر کچھ سازشی کردار سامنے آئیں گے،
जो कि उस्मान बे की मकबूलियत को खत्म करने की कोशिश करेंगे। और बिल्कुल ऐसे ही अवाम के सामने सरदार खवातीन को भी ज़दोकोब किया जाएगा और अवाम की गुर्बत और मसाइल का जिम्मेदार भी उस्मान बे को ही ठहराया जाएगा। गुर्बत से तंग लोग सरदारी महल के सामने आ खड़े हो सकते हैं और फिर यहीं पर वालदा सुल्तान एक नया खेल खेल सकती हैं, जो कि लोगों की हमदर्दियां हासिल करने की खातिर उनकी मदद का ऐलान कर सकती हैं। यूं मासूम लोगों को उस्मान बे और उनके घर वालों के खिलाफ वर्गलाया जाएगा और इसके बाद उस्मान बे की अहलियान को भी शहर से बाहर जाना पड़ सकता है। लेकिन इसके अलावा नई किस्म जिस किरदार पर सबकी नजरें जमी होंगी वो कोरनूर एल्प होंगे। तुर्गत बे की चालाकी के बाद अब कोरनूर एल्प की जासूसी पकड़ी गई है, जिसके बाद अब कोरनूर एल्प की जिंदगी खतरे में आ गई है। अब वालदा सुल्तान कोरनूर एल्प को सबक सिखाने के लिए अपनी कैद में रख लिया है और उस पर खूब तशद्दुद कर रही है। अब कुरुलुस सीरीज में दिखाए जा रहे हैं और इन्हीं हालात में पैदा होने वाली सनसनी एक और किस्त जारी कर दी है, जिसका आगाज कुछ और अंदाज में हुआ कि आगे चलते चलते ये किस्त अपने अंदाज ही बदल दी गई, क्योंकि नई किस्त का आगाज कुनिया से होता है और एक छोटी सी तब्दीली भी दिखाई गई, क्योंकि गुज़िश्ता चंद इक़साद में ही जिस तरह इख्तिताम दिखाया जाता था तो इससे अगली किस्त में हालात तब्दील हो चुके होते थे। लेकिन इस किस्त का आगाज भी उस्मान बे का मंगोलों की कैद से ही होता है, जहां पर मंगोल कमांडर उस्मान बे को खत्म करने की कोशिश करता है। इसी दौरान बाइंदर बे भी उस्मान बे के पास आ जाता है और उस्मान बे पर तंज के वार करता है, लेकिन उस्मान बे किसी को भी खातिर में ना लाते हुए बाइंदर बे की तेज धार तलवार को पकड़कर परे कर देते हैं और बाइंदर बे को जोरदार टक्कर से दूर कर देते हैं। फिर उस्मान बे खुद को रस्सियों से आज़ाद करवाने में भी कामयाब हो जाते हैं और मंगोल सिपाहियों की भी खूब धुलाई करते हैं, जबकि उसी दौरान उस्मान बे के सिपाही भी अंदर आ जाते हैं और फिर वो महल से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये कोशिश उस वक्त नाकाम साबित होती है और वो सब एक बार फिर से मंगोलों के माबीन ही फंस जाते हैं। तो इसी दौरान बाइंदर बे घबराते हुए मंगोल कमांडर से कहता है कि इन पर जितना मर्जी तशद्दुद करो लेकिन जान से नहीं मारना, क्योंकि वालदा सुल्तान के साथ साथ हमें तुर्कमान सरदारान की नाराजगी भी भुगतनी पड़ेगी, क्योंकि तुर्कमान सरदार उस्मान बे को मुहज्जब समझते हैं। दूसरे जानिब यिनी शहर में वालदा सुल्तान की नई चाल दिखाई जाएगी, जिसके तहत यिनी शहर में ताजरों के दरमियान अफरा तफरी मच जाती है और इस खेल के दौरान ही वालदा सुल्तान के उस रवैये की भी समझ आ जाती है जो कि बाला खातून का हमला करने पर भी वालदा सुल्तान ने उन्हें माफ कर दिया था, बल्कि उसे सोगोत में दावत पर भी बुला लिया। खैर, एक तरफ उस्मान भी अपने साथियों के हमरा मंगोलों के चुंगल में फंस जाते हैं, जहां भीम समेत उनके जांबाजों पर खूब तशद्दुद किया जाता है। तो दूसरी जानिब अलाउद्दीन नुसरत फतह के साथ रास्तों से होते हुए सुल्तान अलाउद्दीन के पास पहुंच जाते हैं, जहां इब्तदा में तो वजीरान का रास्ता रोक लेता है, ताहम नुसरत फतह के होते सुल्तान तक पहुंचने का रास्ता खोल दिया जाता है। फिर यहाँ नए सल्जुकी सुल्तान की पहली झलक दिखाई जाती है, जो कि गद्दारों के साथ घेरे में दिखाई देता है। तो फिर अलाउद्दीन बड़े अदब से सुल्तान को उस्मान बे के बताए राज बताता है, ताहम राज बताने के लिए सबको महल से बाहर भेजने की दरख्वास्त की जाती है, जिस पर पहले तो सुल्तान हैरान होते हैं, लेकिन बाद में अलाउद्दीन की दरख्वास्त पर सबको बाहर भेज दिया जाता है और सब इसके बाद अलाउद्दीन के उस मंसूबे का आगाज होता है जिसमें उस्मान बे इन्हें ताकीद की थी। यहाँ अलाउद्दीन के साथ बात करते हुए एक और राज भी फाश हो जाता है, जो कि सुल्तान मसूद और सुल्तान अलाउद्दीन के बारे में होता है। हकीकत सुल्तान अलाउद्दीन सुल्तान मसूद के भाई का बेटा है। चूंकि सुल्तान अलाउद्दीन ने माजी में भी उस्मान बे का साथ दिया था, तो उन्हीं वजह से मंगोल सुल्तान नाराज हो गए थे। तो फिर इनकी वजह से सुल्तान अलाउद्दीन को तख्त पर बिठाने की साजिश की गई थी। अब उस्मान बे का फर्जंद अपनी बात का आगाज करता है और सुल्तान को कहता है कि वो साजिशों में घिरे हुए हैं और वो किरदार जिन्होंने सुल्तान मसूद को तख्त से उतारा था वही उन्हें अब वापस लाने की भी मंसूबाबंदी कर रहे हैं। ये बात सुनकर सुल्तान अलाउद्दीन के कुबाद गुस्से में आता है और भीम के बेटे को सख्ती से कहता है कि सुल्तान मसूद को मैंने ही तख्त से उतारा है। तो इस पर उरहान बे कहते हैं कि ये सब मंगोलों ने किया और एक बार फिर से ऐसा करने जा रहे हैं, और उस्मान बे को उस साजिश का इल्म हो चुका था जिसको रोकने के लिए वो महल में आए और मंगोलों का मुकाबला कर रहे हैं। सुल्तान ये सब सुनकर तशवीश में मुब्तला हो जाते हैं और कहते हैं कि अगर ये सब झूठ हो
تو وہ کسی کو زندہ واپس نہیں جانے دیں گے۔ اور پھر سچائی جاننے کے لیے وہ اپنے دربار سے باہر نکلتے ہیں تو دیکھتے ہیں جو کہ بات قرآن نے بتائی تھی وہی صورتحال ہے، اور منگول عثمان بے اور ان کے ساتھیوں پر خوب تشدد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سلطان یہ سب دیکھ کر منگولوں کو روکنے کا حکم دیتے ہیں اور عثمان بے سمیت سب کو دربار میں بلانے کا حکم دیتے ہیں، اور یوں عثمان بے منگولوں کے چنگل سے بچ نکلتے ہیں۔ ادھر سوگوت میں والدہ سلطان اپنے ساتھیوں کے ساتھ نئی سازش کی بات کرتی ہے جو کہ ملہن اور بالا خاتون کے خلاف ہوتی ہے، اور تاجروں کو ورگلانے اور غربت کے بارے میں ہوتی ہے، جن کے تحت یعنی شہر کا منصوبہ تیار کیا جاتا ہے۔ تاہم والدہ سلطان کا یہ منصوبہ کامیاب ہوتا ہے، اور پھر غسیلے تاجران عثمان بے کے دیوان تک پہنچ جاتے ہیں، جبکہ ملہن خاتون کے سمجھانے کے باوجود بھی تاجر بات پر نہ آئے۔ کنیا سمیت قسطنطنیہ سے سامان نہ آنے کی شکایت کرتے ہیں، اور یقیناً یہ سب سامان والدہ سلطان خرید کر جمع کر رہی ہوتی ہے تاکہ یہ سامان عثمان بے کے تاجروں میں بانٹ کر ان کے اصل و رسوخ کی تذلیل کر سکے۔ فی الحال ان کا یہ منصوبہ صاف چلتا نظر نہیں آتا، لیکن ادھر کونیا میں عثمان بے کا زبردست منصوبہ کامیاب ہو جاتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے وہ خطرناک جال میں پھنس گئے تھے جس سے نکلنا بظاہر مشکل نظر آ رہا تھا، لیکن ان کی ذہانت کے باعث وہ نکلنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد کونیا میں سلجوقی سلطان کا محل میں دربار لگتا ہے، اور ناظرین کیا ہی شاندار دربار لگتا ہے۔ اس موقع پر ذہانت اختیار کرتے ہیں، حتیٰ کہ بائندر بے بھی عثمان بے کی ذہانت کے آگے بے بس نظر آتے ہیں اور ان کی حمایت کرنے پر بے بس ہو جاتے ہیں۔ وہ ایسے کہ عثمان بے سلطان کو یہ ماننے پر مجبور کر دیتے ہیں کہ منگول ان کے خلاف پھر سے وہاں موجود کمانڈر بے سلطان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، اور سب کے سامنے دھمکی دیتا ہے، جس پر سلطان منگول کو گرفتار کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اس کے بعد سلطان عثمان بے کے بیٹے کو حقیقت آشنا ہونے تک اپنی تحویل میں رکھتے ہیں، جس پر عثمان بے امادی کو ظاہر کر دیتے ہیں، اور یوں عثمان بے کنیا شہر سے اپنے مقصد میں کامیاب ہو کر باحفاظت نکل آتے ہیں۔ تو دوستو یہ تھی قسط نمبر 109 اور 110 کی سٹوری۔ اگر آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے، اور جلد ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ شکریہ اینڈ اللہ حافظ۔